پانی نہ ملنے پر کیا کریں؟ پانی نہ ملنے پر تیمم کیا جاتا ہے. تیمم تیمم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اگر تم کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک صاف دھول میں، مٹی میں تیمم کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس مٹی سے، اس دھول سے تم کیا کرو؟ اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھ کیا کرو؟ ان کا مسح کرو. تو دھول سے، مٹی سے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. کہاں تک؟ وضو میں دیکھیے آپ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہاں پر قید اللہ نے ذکر کی کوہنیوں تک کہ نہیں؟ وضو میں نہیں ہے نا کوہنیوں تک؟ ہے. یہاں ہے کہ کوہنیوں تک نہیں ہے. تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا کیا کرو؟ اس مٹی سے مسح کرو. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. عبد الرحمن ابن ابزہ فرماتے ہیں جاء رجل الى عمر ابن الخطاب، ایک آدمی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاء اردو میں الگ ہے، عربی میں الگ ہے. اردو میں جاء نے جا گو، اور عربی میں جاء نے آیا. وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء رجل الى عمر بن الخطاب، کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقال، اس آدمی نے کہا انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا. جنوبی کیسے ہوتا ہے آدمی؟ یا تو بیوی سے صحبت کرنے کے بعد یا پھر احتلام ہونے پر. اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ جنبی. جنبی نہیں، وہ جنوبی. کیا ہے؟ جنوبی. یا اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی حالت ہے؟ جنابت کی حالت ہے. جنابت وہ نہیں جو جناب جو بولتے ہیں نا عالی جناب، وہ جناب نہیں ہے. وہ جناب بن گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہو. جنابت کی حالت جانب سے، یہ لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے ایسا آدمی، تو اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنابت. کیا کروٹ کے معنی میں اس میں جنب. بہرحال تو انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا. فلم اصب الماء، اور مجھے پانی میسر نہیں. فقال عمار ابن یاسر لعمر بن الخطاب، جب اس آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت عمر سے، تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا اما تذکر، اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں، انا کننا فی سفر، ہم ایک سفر میں تھے، انا وانت، میں بھی تھا آپ بھی تھے، فاما انت فلم تصلی، یہی حالت ہم کو پیش آئی تھی تو کیا کیا ہم نے؟ فاما انت فلم تصلی، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو جب جنابت ہو گئی تو آپ نے تو نماز پڑھی نہیں. واما انا، اور میں، فتمعکت فصلیت، میں نے کیا کیا؟ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، مٹی میں لیٹ کے میں کیا کیا؟ فتمعکت، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ اللہ کو نماز پڑھ لی میں نے. فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے مجھ سے کہا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا. کتنا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، آپ نے زمین پر اپنے دونوں ہتھیلیاں اس طرح سے ماری. تمہارے تو اتنا ہی کافی تھا. کتنا؟ اتنا. دونوں ہاتھ اس طرح سے کیا
وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور دونوں ہاتھ میں جب مٹی لگ گئی تو کیا کیا، اس کو تھوڑا پھونک دیا اس طرح سے، نفخ. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، پھر آپ نے کیا کیا، ان دونوں ہاتھوں سے کیا کیا، چہرے کا مسح کیا، اور دونوں کفیہ، یہ کیا ہے، کفین ہے. یہ کف کا ہوتا ہے شرٹ کا، آپ کے یہاں کف بولتے ہیں نا، کف کف باندھ رہے ہیں اس طرح سے، بٹن جہاں لگاتے ہیں اس کو کف کیوں بولتے ہیں، یہ کف کی وجہ سے، عربی کا ہے وہ کف. ہاں یہ کف اس کی وجہ سے، یہ کف اس کو بولتے ہیں. تو یہاں تک آتا ہے جس سے کف باہر رہ جاتا ہے، تو یہ کفین ان کو بولتے ہیں، ہتھیلیاں، اتنے حصے ہاتھ کے. تو آپ نے کیا کیا، چہرے کا مسح کیا اور دونوں کفین کا. تو اس کو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں، تیمم. چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، ان کا مٹی لی اور اس میں چاہے تو پھونک مارے، چاہے تو نہیں بھی مارے، اس کی مرضی. دھول زیادہ لگ گئی تو آدمی پھونک بھی سکتا ہے، ورنہ پورے چہرے پہ لگ جائے گی. تو آدمی اس طرح سے چہرے کو اور پورے دونوں ہاتھوں کو کر کے ہو گیا اس کا تیمم. اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے. لیکن کب، فلم تجدوا ماء، یہ نہیں کہ بہت پانی کون نہائے گا چلو، نہیں، اس کو پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء، اس کے پاس پانی نہیں ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے. کبھی سفر میں آدمی ہوتا ہے، یا کبھی پانی نہیں ہوتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کیا کہا ہے، پانی کو بالکل چھونا نہیں. تو گویا کہ اس کے لیے پانی کا ہونا نہیں ہونے کے برابر ہے، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، تیمم کر کے نماز پڑھے گا. تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں، تیمم. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. احناف کے نزدیک یہاں تک ہے، کوہنیوں تک. اس کے لیے کچھ روایات ہیں، اس میں سے روایت وہ ضعیف ہیں، لیکن زیادہ راجح جو روایتیں ہیں وہ کون سی ہیں، جن میں اتنا مسح کرنا آتا ہے. تو یہ راجح قول اس میں یہی ہے. تو ہمارے نزدیک اتنا کافی ہے کہ کوئی آدمی یہاں تک کہ یعنی مسح کرے، ہتھیلیوں کا مسح کر لے، ہمارے لیے کافی ہے.